میں تھوڑا سا آؤٹ آف ٹچ رہا ہوں. کیا ہو رہا ہے, کیا ہے صورتحال جو آپس میں سب چل رہا ہے؟ آخری جو خبریں میں نے دیکھی تھیں, فیڈرل بیریا میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا, اس کے بعد پھر جو کہ ایم کیو ایم کے خالد مقبول تو نہیں تھے, میرے خیال میں کوئی اور لیڈرز تھے, ان کے جلسے کے بعد ہوا تھا, اور وہ بہت بڑا تھا مرکزی جلسے کے مقابلے میں, مطلب میٹنگ کے مقابلے میں. اور اس کے بعد پھر خالد مقبول صاحب نے شاید حیدرآباد میں بھی جلسہ کیا ہے, اور وہ ایک پتلی گلی میں نظر آ رہا ہے, لیکن لوگوں کا وہ جلسہ نہیں ہے سر, وہ ایک اچھا. تو خیر تم بتاؤ گلی کی میٹنگ ہے. بتاؤ کیا چل رہا ہے. دیکھیں بات یہ ندیم بھائی, بات یہ ہے سیدھی سیدھی کہ خالد مقبول صاحب جو ہے نا وہ اس بات کو تیار ہی نہیں ہے ماننے کے لیے کہ ان کو کرسی چھوڑنی ہے. وہ ایم کیو ایم کے تاحیات چیئرمین ہیں, اور میں آپ کو لاجک بتاتا ہوں. اصل میں ان لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ایک دن الطاف حسین واپس آئے گا اور الطاف حسین کی پارٹی اس کو واپس کرنی ہے, تب تک ہمیں اس جماعت کو سنبھال کے رکھنا ہے. یہ کانسیپٹ ہے جو یہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں. ذرا اس کانسیپٹ کو تھوڑا تم پہلے بتاؤ, کیونکہ یہ بہت سے دیکھیں کانسیپٹ یہ ہے کہ جب 22 اگست ہوئی, ٹھیک ہے نا, جب 22 اگست ہوئی تو 22 اگست کے ٹائم پہ ظاہری بات ہے فوج نے, پاکستان فوج نے کہا کہ اب اس غداری کے عنصر کو ہم نہیں الاؤ کریں گے. تو اس وقت کیا ہوا کہ فاروق سلطان نے پارٹی ٹیک اوور کر لی تھی, اور فاروق سلطان نے ایک مصلحت کر لی تھی فوج کے ساتھ. اچھا, جو میرے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں دبئی کے اندر, وہ یہ بتاتے تھے کہ 22 اگست کے بھی 6 مہینے کے بعد تک یہ لوگ الطاف حسین سے کنٹینیوسلی رابطوں کے اندر ہے نا. اس کے بعد ہی آپ دیکھیں 5-6 مہینے کے بعد اچانک سے آپ نے دیکھا کہ فاروق سلطان کو ہٹا دیا گیا اور خالد مقبول نے پارٹی کو ٹیک اوور کیا. صحیح ہو گیا, اور الزام لگایا اور ٹریپ کروایا گیا فاروق نسیم کے تھرو. پہلے فاروق نسیم نے کہا فاروق سلطان کو کہ آپ جا کے تنظیم وہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کریں. اس کے بعد جب اس نے کر دی تو ٹھوٹا لگا دیا, وہ سائڈ میں کر دی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد فاروق سلطان ایگزائل میں آ گئے, اور یہ باتیں مجھے اس لیے پتہ ہے کہ فاروق سلطان سے دبئی آتے تھے, ذکر بھی رہا, اور بھی لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھی. تو کانسیپٹ یہ ہے جب آپ بات کرتے ہو ان لوگوں سے جو خالد کے ساتھ تھے اور آپ الگ ہو گئے ہیں خالد سے, ٹھیک ہے, ساری بات ہے, جو جیسے لندن کے بہت سارے لوگ ہیں جو الگ ہو ہمارے سے جو بتاتے ہیں باتیں, تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ خالد مقبول نے پارٹی کی کسٹڈی اس لیے لے لی تھی کہ اس کو ڈر تھا کہ پارٹی کسی اور آدمی کے ہاتھ میں نہ چلی جائے. اور فاروق ستار کے ساتھ یہ تھا کہ الطاف حسین کو فاروق ستار کے اوپر شک تھا کہ یہ داروں کے شاید کام کر رہا ہے, اس لیے جو ہے انہوں نے یہ کمپرومائز ہے, اس لیے الطاف حسین نے کہا کہ یار ٹھیک ہے تم اس پارٹی کو ٹیک اوور کر لو. اچھا, اس سے پہلے اگر ہم جائیں 5 6 7 8 سال پہلے 2012-13 میں, تو ہمیں یہ پتا ہے کہ خالد مقبول کو الطاف حسین نے واپس بھیجا تھا مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس بھائی کو کٹوسائز کرنے کے لیے. آپ کو پتا ہے اس کے بعد پھر وہ الیکشن ہوا تھا, پھر وہاں پٹائی کی بات ہوئی تھی, اور اس کی وجہ سے ایم کیو میں پھوٹ بھی پڑی تھی, ہے نا, یہاں تک کلیئر ہو گئی بات. تو ٹیکنیکلی تھیوری یہ ہے, تھیوری کیا انفارمیشن ہے کہ خالد مقبول نے الطاف کے لیے پارٹی ٹیک اوور کی بھی, اور بہت سارے لوگ الطاف حسین کے خلاف اس لیے بات نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں یار ہمیں پارٹی کو سنبھال کے رکھنا ہے, جس دن الطاف حسین واپس آئے گا تو ہم نے اس کی امانت اس کو واپس کر دیں. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے دیکھیں اس کے بہت زیادہ احسانات ہوں گے ان کے اوپر بہت ساروں کے. تو خالد مقبول جو ہے اب اس وعدے پہ چل رہے ہیں, اور جیسے میں کئی دفعہ بات چکا ہوں پچھلے 1-2 سال پہلے اس کے الطاف حسین سے رابطے بھی تھے, پھر الطاف حسین کے خلاف جو کیس ہوا اس کیس کو ویک کیا گیا, امین الحق نے اپنی گواہی کو ویک کر دیا. امین الحق جو ہے وہ سیٹ شمیم کے ساتھ پارٹنرشپ پہ کام کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو دیکھتے ہوئے یہ بات کلیئر آتی ہے کہ خالد مقبول جو ہے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے چیئرمین شپ نہیں جانے دیتے. اچھا, کیونکہ دیکھیں اگر اس دفعہ چیئرمین شپ گئی اور اس سے الیکشن کرا دیا انٹرا پارٹی, تو وہ جو 90-95% جو لوگ ہیں وہ خالد مقبول کے ساتھ نہیں ہیں, وہ موسٹ پرابلی مصطفیٰ کمال یا انیس بھائی کے ساتھ ہے نا. تو وہ اس کو ڈر ہے کہ اگر ایک دفعہ مصطفیٰ کمال اور انیس بھائی نے پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا تو الطاف حسین کی جو ایک امید ہے کہ میں واپس آ جاؤں گا, وہ چیپٹر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے. تو اس لیے وہ اتنا زیادہ جو ہے اس چیز کو سٹریس کر رہا ہے کہ میں نے چیئرمین شپ نہیں جانی تھی. اور ابھی میں آپ کو جو بتا دوں, جو حیدرآباد کا جو اجلاس ہوا ہے جو بیسیکلی ذمہ داران کا اجلاس تھا, ٹھیک ہے, اور یہ ذمہ داران کا اجلاس تھا. پھر آپ کے بھائی نے ٹویٹ کر دی کوئی 5 5:30 6 بجے قریب, اس میں میں نے ڈال دکھا دیا, پینک ہوا, کارکنوں کو بھی بلا لو, ان کو بھی بلا لو, میرپور خاص, نواب شاہ. آپ کو پتا ہے حیدرآباد کو اتنی بڑی جگہ تو نہیں نا, وہاں پہ لوگ 1.5 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو 250-300 لوگ جو ہے وہ جمع کر پائے, اور ایک گلی کے اندر, گراؤنڈ کو چھوڑ کے گلی میں آپ نے جا, اتنا بڑا چیئرمین ہے گلی میں آپ نے. اور آپ یہ نہ بھولیں کہ ہی از سن آف حیدرآباد, ٹھیک ہے نا, یہ حیدرآباد میں پیدا ہوا, 3 سال الیکشن لڑے, اس کی کانسٹیٹوئنسی ہے. اور جب ہمیں گالیاں دینے کے لیے لوگ آج کل آتے ہیں وہ زیادہ حیدرآباد سے ہی آتے ہیں, اس کے بعد بھی 250-300 سے زیادہ لوگ نکال نہیں پایا وہ. تو اس سے میرا کلیئر ہے کہ پارٹی کی جو اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھ لیں
جو فیڈرل ایریا میں اجلاس کیا فرستار امین الحق میں، آپ کا اس کا حشر آپ کے سامنے 80-100 لوگ تھے اس کے اندر. اگلے دن فیڈرل ایریا کے اندر لڑکوں نے جو بغاوت میں اجلاس کیا، جس کو انہوں نے ناراضگی کا، میں اس کو بغاوت کہوں گا، اور وہ ظاہر بات ہے وہ پارٹی کے زمرے پہ آتے ہیں، تو اس کے اندر جو تھے آپ نے دیکھا ہزاروں لڑکے موجود تھے. تو یہ ایک بہت کلیئر میسج ہے کہ آپ کا جو ہے 80-90-95% جو پارٹی ہے وہ خالد مقبول کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، مگر چونکہ اس الطاف سے انہوں نے زبان دی گئی ہے تو پارٹی کو پکڑ کے اس کے لیے امانتی طور پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ اور اس وقت جو میری رپورٹس ہیں وہ اس بات پہ راضی نہیں ہو رہا کہ الیکشن کرائے جائے. وہ کنفرنٹیشن کی طرف جانا چاہ رہا ہے، وہ لڑائی کی طرف جانا چاہ رہا ہے. اس کو 90s کی پالیٹکس سوٹ کرتی ہے، جب مار دھاڑ ہو، ماجر قاتل ماجر مقتول ہو، کیونکہ امین الحق ہو، خالد مقبول ہو یا فازتار ہو، ان کے بینیفیشری ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا، آپ خود 90s کی پالیٹکس دیکھ چکے ہیں کہ اس کے دوران کتنے اچھے اچھے مہاجر لیڈر مار دیے گئے، کارکنان مار دیے گئے. اگر آج وہ زندہ ہوتے تو یہ کہ برتن پانی دھو رہے ہوتے کہیں بیٹھ کے سارے کے سارے، یا چلے گئے یا نیوٹرلائز ہو گئے یا انہوں نے سیاست چھوڑ دی. تو ان کو سوٹ کرتا ہے کہ ایک دفعہ اور جھگڑا ہو اور یہ وہاں پر مہاجر قاتل مہاجر مقتول کرا کے اپنی جگہ کو مستحکم کرے. تو اسی وجہ سے جو ہے اس وقت خالد مقبول اپنی بات پہ بزد ہے. مگر میں آپ کو یہ آخری بات یہ بتا دوں بفور آئی کنکلوڈ آن دس ٹاپک، کیونکہ ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں کور کرنی ہے. میری اطلاعات کے حساب سے خالد مقبول نے بھاگنے کی تیاری کر لی. ٹھیک ہے، مجھے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اس کو جو امریکہ کا مسئلہ تھا وہ تقریباً حل کروا دیا گیا، اور مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ وہ حل ہو گیا ہے. کیونکہ ایک دفعہ ہم تو چاہتے ہیں کہ حل ہو تاکہ جائے گا، کنکلوڈ ہو ٹاپک. باہر جائے گا تو پھر ہماری جان چھوڑے گا. اس کی فیملی نے اپنے آپ کو ریلوکیٹ کر لیا. ہمارے جو سورسز ہیوسٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بہت سارے ایم کیو ایم کے لیڈران، خالد مقبول، امین الحق، فیصل زواری اور بھی بہت ساروں کے نام سننے میں آ رہے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہیوسٹن میں بیٹھے جو پیڈ طریقہ کار ہوتے ہیں، پیسے لے کے $5 لاکھ، $8 لاکھ، ہیوسٹن میں باہر $18 لاکھ وہ کر کے انہوں نے اپنا کو اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا، بزنس سیٹ اپ کرنا شروع کر دیے، اور بہت جلدی بھاگنے کی تیاری ہوئی. تو آخری بات یہ کہ وہ جو کارکنان آج بھی ہمیں ترس آتا ہے جو ہم کے ساتھ 200-250 لوگوں کو دیکھتے ہیں، 80 لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہ تو بھاگ جائیں گے، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ اگر کنفرنٹیشن کی سیاست ہو گئی تو نقصان ان کو ہے. مجھے نہیں لگتا کہ 90% نقصان ہوگا، 95% نقصان ہوگا، نقصان 5% کا ہی. تو یہ تھوڑا سا ہے اس کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ کراچی کے اندر وائلنس کی پالیٹکس ہو، یا مہاجر قاتل مہاجر مقتول کی پالیٹکس ہو، یا خالد مقبول کے یا اس کے جیسے کے عزائم پورے ہوں کراچی کے اندر. ہم جتنا پیار محبت سے انٹر پارٹی الیکشن کرا ایسے طریقے سے استعمال کر لیں اتنا سب کے لیے بہتر ہے. تو جلدی حل کر لیں. میرا ایک سوال ہے، تم نے بھی انٹر پارٹی الیکشن کی بات کی، تو یہ الیکشن کمیشن کا وہ نہیں ہے، ریکویزٹ نہیں ہے کہ دے شوڈ ہیو اے انٹر پارٹی الیکشن؟ تو دیکھیں میری اطلاعات کے حساب سے کہ ابھی کل ڈیو ڈیٹ ہونی چاہیے. کل 4 سال پہلے انہوں نے اپنے انٹر پارٹی الیکشن کرائے تھے. آپ ٹائم آگے کرائیں، ظاہری بات ہے وہ الیکشن کمیشن تھوڑا ٹائم دیتا ہے آپ کو. تو یہ مگر میری رپورٹ یہ آ رہی ہے، یہ بازد ہے کہ میں انٹر پارٹی الیکشن نہیں کراؤں گا. یہ بازد ہے تھپڑے کھا کے، یا میں کہتا ہوں دھکے کھا کے باہر جانے کے لیے. یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو سیاسی شہادت ملے. تو بس اس طرح کیا کہہ سکتے ہیں، شہادت ان دا سینس اس کو نکالا جائے، پھر یہ ڈھول پیٹے، پھر یہ وجہ بنائے، پھر الطاف حسین اس کے لیے 2 تقریریں کرے گا، پھر وہ شور کرے گا. مگر انفارچونیٹلی آپ یہ دیکھ لیں، حیدرآباد کا میں ایک اور چیز بتا دوں، اس میں الطاف فیکشن کے بھی لوگ موجود تھے اطلاعات کے مطابق. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں نمبرز کتنے کم تھے. تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. سب ملک بہت مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، اور ہم پاکستان کی بھلا کا سوچتے ہیں. جیسا کہ پتا ہے وہاں بارڈر پہ جنگ لگی ہوئی ہے اس ٹائم پہ. تو ظاہری بات ہے ہم نہیں چاہتے کہ میں نہیں کم سے چاہوں گا کہ اس وقت کوئی ایسا مسئلہ نیا کھڑا ہو کراچی کے اندر ریاست کے لیے. تو اس مسئلے سے چھوڑا نہیں جا سکتا. چلو تم دوسرے ٹاپک